اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ شریک نے کس سے روایت کیا؟ رکین سے. شریک نے رکین سے روایت کی ہے عزیزوں. اور مدلس ہے. ہاں جی دکھاتے ہیں یہ حدیث ابن ابی شیبہ نے اپنے مسند میں بھی روایت کیا اور اپنے مصنف میں بھی روایت کیا ہے، اور بہت سارے علماء نے اس کی تصحیح کیا. بہت سارے علماء محدثین نے اس کی تصحیح کیا. ملاحظہ فرمائے مسند ابن ابی شیبہ، یہ میں نے بہت سال پہلے نکالے تھے، استخراج کیے تھے، جزء اول چھاپ دار الوطن. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، حدثنا ابو داود عمر بن سعید عن شریک عن الرکین عن القاسم بن حسان عن زید بن ثابت انی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین کتاب اللہ وعترتی وانہما لا یفترقا حتی یرد علی الحوض. اس کتاب کے مصنف محقق، حدیث نمبر 135، اسناد ضعیف وهو صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، اسناد اس کی ضعیف ہے لیکن اس کی یہ حدیث ہے صحیح. اچھا ضعف کا وجہ بھی نہیں بتاتا کیوں ضعیف ہے. وذک بلی صحیح سمی نے زوائد میں کہا ہے کہ احمد سے روایت کی اور قال اسناد جید. قلت والحدیث صحیح له شواہد انظر سلسلۃ الصحیحہ للالبانی. اچھا اس کا محقق کون ہے؟ اس کتاب کا محقق ہے الشیخ عادل ابن یوسف الغزاوی. غزاوی صاحب کوئی وہی ہے، کوئی وہابی ہے، مولوی ہیں انہوں نے. اچھا اب شریک کے متعلق کہا کہ یہ ثقہ ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ مدلس ہے. تدلیس کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ تدلیس لغت میں تدلیس بولتے ہیں فراڈ کو، فریب کو. کسی کو فریب دے دینا اس کو تدلیس بولتے ہیں. تو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، دیکھیں عزیز، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعین آئے، اور تابعین کے دور کے اواخر میں اور تابعین کے دور کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ لوگ دور دراز علاقے سے آتے تھے عالم بننے کے لیے. کیا اس زمانے میں عالم بننا ہے، صدر اول میں عالم بنتا تھا تو کوئی قرآن سیکھتا تھا، یعنی سنہ 15 ہجری میں 20 ہجری میں اس زمانے میں قرآن سیکھنا ہی بڑی بات. لیکن بعد میں یہ تھا کہ ہم نے عالم بننا ہے تو سنت جمع کرنا. تو لوگ آتے تھے دور دراز علاقوں سے کہ تابعین سے کمتر تابعین سے، ان سے حدیث ہم سن لیں اور لکھ دیں اور حفظ کریں. تو ان سے وہ سیکھنے کے لیے آتے تھے. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے کسی شخص سے حدیث نہیں سنی ہے یا کسی شخص سے حدیث سنی ہے، اگر وہ شخص جس سے حدیث سنی ہے وہ غیر مرغوب ہے، یعنی کسی لحاظ سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، تو اس کو چھپاتے ہیں کہ بھئی وہ حدیث جس شخص سے واقعاً اس نے سنی ہے اس کو مثلا لوگ مخاطبین جو ہیں اس کو پسند نہیں کرتے کسی وجہ سے، تو اس کو چھپاتے تھے. بھئی اس کا کنیا ذکر کرتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ حدیث کہاں سے نقل کر رہا ہوں. اور سننے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے کس سے نقل کی، کیونکہ اس نے نام تو نہیں لیا، اس نے کنیا لے لیا. ابو احمد مثلا کہہ دیا. ابو احمد دنیا میں بہت، کس ابو احمد سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. یا مثلا کسی شخص سے نہیں سنا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے میں نے اس سے سنا ہے، تو فراڈ کرتے تھے نا، کہ مثلا فرض کریں اس نے کسی معروف عالم سے نہیں سنا، یہ کسی اور سے سنا ہے، تو پھر اس کا دونوں کا کنیا ایک ہے تو اس کے کنیے سے نقل کرتے تھے. یا صرف لفظ ان کہتے تھے، ان فلان. مثلا بیچ میں ایک آدمی آتا ہے نا، بھی اس آدمی کو ذکر نہیں کرتے کہ میں روایت کرتا ہوں فلانی سے. اب وہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے تو ڈائریکٹلی تو میں نے نہیں سنا، بیچ میں ایک آدمی ہے. تو یہ اس طرح کا فراڈ ہوتا تھا. یہ اس کو کہتے تھے مدلس، اس کو تدلیس بولتے ہیں. یہ اکثر تدلیس اسی طرح ہوتا تھا کہ سند میں تدلیس کرتے تھے. اچھا، اور یہ مدلسین بہت زیادہ تھے اس زمانے میں، اکثر لوگ تدلیس کرتے تھے. میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ تدلیس کے متعلق شعبہ کا قول ملاحظہ فرمائیں. یہ کتاب ہے الکمال فی اسماء الرجال، حافظ المقدسی کی کتاب ہے، اور یہ تہذیب الکمال کا اصل یہی ہے. المجلد نمبر 8، مجلد 8 چاپ بلے فی ہیئت حکومیہ، کویت میں کتاب چھپی ہے سنہ 1437 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 51 میں فرماتے ہیں قال شعبہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا من اصحاب الحدیث الا یدلس. محدثین سب میں نے دیکھا، شعبہ بہت عامر ابن شعبہ، یہ عامر نہیں ہے، وہ شعبی ہے، شعبی عامر ہے. ما رأیت، شعبہ بہت بڑا محدث ہے جماعت مخالفین کا، وہ زہری جیسا، حسن بصری جیسا، اتنا بڑا محدث ہے. شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب محدثین کو دیکھا کہ وہ تدلیس کرتے ہیں، سب ہی فراڈ کرتے ہیں. ما رأيت احدا من اصحاب الحديث الا يدلس الا عبد الله ابن عون وعمر ابن مرة.
صرف عبداللہ ابن عون عامر ابن مرہ ہیں، یہ انہوں نے تدلیس نہیں کی، باقی سب تدلیس کرتے ہیں. تو تدلیس ایک عام تھی کہ بھائی اس زمانے میں لوگ کسی بھی بنا پر، مثلا مصلحت ہے، ایک آدمی کو آپ نام نہیں لینا چاہتے اس کا، یعنی تقیہ کے طور پر یا کسی بھی بنا پر، یا مثلا کوئی اور وجوہات ہیں، یا واقعا آپ فراڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ تدلیس کرتے تھے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو آپ کے جو شریک ہیں، شریک کے متعلق جو تضعیف ہے، یہ تو دیکھیں روایات میں، احادیث میں. اب جماعت مخالفین کے ہم اصول پہ چلتے ہیں نا، ایک دفعہ تو ہم ان کے اصول ہی نہیں مانتے، شروع سے رد کرتے ہیں بھائی ان کے اصول کو، کہ اگر مدلس ہے تو اس کا حکم کیا ہے، یہ باتیں سب کہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، ان باتوں کو اساس ہی سے ہم اس کا جو ہے جاڑو مارتے ہیں نا، لیکن اس کو ابھی اس کی نوبت نہیں ہے. ابھی ان کے اصول کے مطابق چلتے ہیں. ان کے اصول کے مطابق عزیزو، راوی تقریباً سب کے سب مطعون ہیں. کوئی بھی ایسا راوی آپ کو بہت کم ملتا ہے کہ اس میں تعن نہیں ہے. تعن ہوتا ہے ہر ایک میں، کہ کسی نے کسی کی برائی بیان کی ہے، اس کو ضعیف کہا ہے، اس کو مدلس کہا ہے، اس کو فاسد العقیدہ کہا ہے، ہر ایک کے متعلق. اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے تو پاکستان میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی اکثریت ہے وہ احناف ہیں، حنفی لوگ ہیں. تو اگر ابو حنیفہ جو ان کا امام ہے، نماز روزہ سب ابو حنیفہ کے فقہ پہ چلتے ہیں، اگر ان کے متعلق میں آپ کو اہل جرح تعدیل کے اقوال دکھاؤں کہ کیسے اس کی تکفیر کرتے ہیں، کیسے اس کو لعنت کرتے ہیں، مقرر. خطیب بغداد کی تاریخ میں اگر آپ جائیے، وہاں پہ ابو حنیفہ شاید کوئی 10-20 صفحہ صرف اسی بات پر ہے، کس طرح وہ کافر آدمی تھا. اسی لیے اس نے کافر ہو گیا بھائی، اس کو توبہ دلا دی، ڈنڈے مار مار کے کفر سے توبہ دلا دی، پھر کافر ہو گیا، پھر ڈنڈے مار کے اس کو توبہ. کس طرح وہ بھائی جاہل آدمی ہے. وہ اتنے اگر محدثین کے اقوال آپ نے ماننے نا، تو دنیا میں ایک شخص بھی وہ اس کو نہیں ہونا چاہیے حنفی نہیں ہونی چاہیے. کیوں بھول گئے بھائی؟ اب حنفی ہیں سب، مذہب حنفی، وہاں پہ بھول جاتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے تو انہوں نے باعث سے ڈنڈی مار کے تکفیر کر دی نہیں لوگوں نے. تو لیکن سارا دین اسی سے لیتے ہو، سب حلال حرام ابو حنیفہ کے فتوے پہ چلتے ہو، حالانکہ اس کی تکفیر تو بہت واضح ہے، اور اس کی تضعیف اور اس کی جو ہے مذمت بہت برے الفاظ میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر راوی پہ ہاتھ رکھے نا. بخاری میں نے عرض کیا اس کی تکفیر کی گئی تھی، وہ کفر ہی کے چاہے اس کے اپنے استاد میں محمد ابن یحییٰ الذہلی، ظاہراً اس کا نام ہے، نیشابور سے، اسی لیے اس کو نکالا تھا، کفر کا فتویٰ لگا کے اس کو نکالا تھا. تو یہ سب ان میں تعن ہے. لیکن ان کے جو علماء ہیں وہ بس وہی ہر تعن کو نہیں مانتے. یہ اسی نہیں میں شریک کا شمار ہوتا ہے کہ بھئی یا مدلس ہے، یا اس کے اگرچہ اس کے توثیقات زیادہ ہیں، لیکن اس پہ تدلیس کا جو ٹپا ہے، یہ قدماء میں سے کسی نے نہیں لگایا ہے، بعد میں یہ ٹپا لگا ہے، بعد میں اس کو تدلیس کا ٹپا لگا. میں اس کی تاریخ بھی آپ کو بتا دوں گا. لیکن اس کے باوجود کیا یہ ٹپا تدلیس کا یہ مسموع ہے یا نہیں؟ عزیزو ملاحظہ فرمائیے، ذکر اسماء من تکلم فیہ وہو موثق، ان لوگوں کا بیان جن کی جرح کی گئی ہے، لوگوں نے ان کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں لیکن وہ ثقہ ہیں. چھاپ مکتبۃ المنار، ایک کتاب ذہبی صاحب کی ہے، بہت بڑے عالم ہیں. یہاں پر صفحہ نمبر 27، فهذا فصل نافع في معرفة الرواة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم، وفيهم بعض اللين وغيرهم أتقن منهم وأحفظ، فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة الحسن. یہ وہ لوگ ہیں جن کو متعلق بعض علماء نے جرح کی ہے، لیکن ان کی جرح مسموع نہیں ہے. شاید ان کی حدیث میں کچھ ضعف ہو، لیکن ان کی حدیث اگر اعلیٰ مراتب صحیح میں نہ ہو، حسن سے نیچے نہیں آتا. ان کی حدیث بہرحال حجت ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. انہی میں کس کا ذکر کیا ہے؟ انہی میں ذکر فرمایا ہے شریک کا. یہ کہ شریک ابن عبداللہ النخعی، یہ عین ہے بھائی، عین ہے. بخاری نے بھی اس کی روایت کی، مسلم نے بھی روایت کی، لیکن مسلم نے متابعہ کیا اس کی حدیث، یعنی شواہد کے طور پہ لایا، تابع کے طور پہ لایا، لیکن بخاری نے اصول میں اس کی روایت کی ہے. اچھا، وثقہ ابن معین وغیرہ، ابن معین وغیر ابن معین نے اس کی توثیق کی. نسائی نے کہا لا باس، وقال دارقطنی نے کہا ہے کہ وغیرہ لیس بقوی، دارقطنی اور غیر دوسروں نے کہا کہ یہ بہت بڑا عالم نہیں ہے، بہت قوت نہیں ہے اس میں، بہت قوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ذہبی کے نزدیک
یہ سب علماء کے اجتہادات ہیں، علماء کے اجتہادات ہیں کہ کہ بھائی کہ کس کی حدیث مانتے ہیں یا نہیں مانتے. یہ ذہبی جو بہت بڑا استوانہ ہے، ایک بہت بڑا ستون ہے تصحیح و تسقیم کا، اس کے نزدیک اس کی حدیث حسن کے مرتبے سے نیچے نہیں آتا، اور حسن کا مرتبہ صحت کا ایک مرتبہ ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اس کی اور پھر یہ بخاری کا راوی ہے، بخاری نے اس کی حدیث نقل کی. یہ کتاب الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث تالیف الذہبی، یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فإن خرج حدیث هذا في الصحیحین فهو موثق بذلك، کسی شخص کی حدیث اگر صحیحین میں نکالا جائے، بھلے وہ اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے، یہی خود صحیحین نے اس کی حدیث روایت کی، بخاری یا مسلم نے روایت کی ہے، تو وہ صحیح ہوتا ہے. اچھا، جب یہ بات سمجھ میں آئی عزیزوں کہ اس کے علاوہ ان کے علماء کے اقوال بہت زیادہ ہیں کہ جو شخص اس کے صحیحین کے روایت میں یا صرف بخاری کا ہو یا صرف مسلم کا ہو، اس کے متعلق جرح تسلیم نہیں ہوتا، اس کی جرح ہم نہیں مانتے. میں اس کی ایک بات دکھاؤں آپ کو نہایت ہی اختصار کے ساتھ. یہ کتاب ہے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر تالیف ابن حجر العسقلانی. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، مراتب الصحیح بحب مصدرہ، بخاری مسلم جو ہے یہ پہلے تو بخاری سے ہی ہے پھر مسلم. وقد حصل ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعدیلهم، ہمارا اجماع ہے کہ سب بخاری مسلم کے سب روات عادل ہیں، سب عدول ہیں. اچھا، اچھا یہ کافی ہے، مزید ہم دکھا سکتے ہیں لیکن اس وقت آپ کا نہیں لیتے، اصل بات کی طرف چلتے ہیں. اچھا، شریک ابن عبداللہ النخعی جو ہیں ان کے متعلق کہ یہ مدلس ہیں عزیزو. یہ کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد الثانی عشر، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1413 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ صفحہ نمبر 462 میں شریک ابن عبداللہ ابن ابی شریک کی بات چل رہی ہے. وروا، اس نے روایت کی ہے حبیب ابن زید الانصاری، حبیب ابن ابی ثابت، یہ میں نے ہائی لائٹ کرنا تھا، حبیب ابن ابی ثابت، یہ اس نے حبیب ابن ابی ثابت سے بھی روایت کی ہے. اچھا، اس کے علاوہ والرکین ابن الربیع، رکین ابن ربیع سے بھی اس کی روایت ہے، بخاری میں، ابو داؤد میں اور نسائی میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بہت سارے روایات ہیں. ابھی میں کبھی وقت ہوا تو میں اس روایت کا استخراج کروں گا، میں نے اس کی روایت دیکھی ہے کتاب سنن ابی داؤد 43 میں وغیرہ میں، من کان ذا لسانین یا ذا وجہین، اس طرح کی حدیث ہے. اچھا، جو شخص اس کی منافق ہوتا ہے دو چہرے، اس کی حدیث یہ منفرد اس نے روایت کی اس الفاظ کے ساتھ، یہ کہیں سے نقل نہیں ہوئی ہے. اور اس نے وہ بھی معنعن ہے، حدیث ہے شریک کی ان رکین سے، اور اس کے علماء نے تصحیح کیا. اس طرح بہت سارے دوسرے روایات ہیں، اس نے شریک نے رکین سے عنانے کے ساتھ روایت کی. پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ ان کہتے تھے کیونکہ وقت بچانے کے لیے، اختصار کے لیے، وہ ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تدلیس کرتے تھے. اور پھر یہ کتاب تہذیب الکمال میں ہم اس کے متعلق جو اقوال ہیں عزیزوں، یہ اقوال ہیں شریک کے لیے، اس میں میں نے بہت نظر دوڑایا ہے، اس میں مجھے نہیں نظر آیا کہ کسی نے کہا کہ یہ مدلس ہے. اس کے متعلق اختلاط کا ہے کہ یہ آخر عمر میں مختلط ہو گیا تھا. اچھا، حافظہ اس کا کمزور ہے، لیکن تدلیس کا میں نے نہیں دیکھا کسی نے تدلیس کیا ہو. تدلیس کا ہمیں پتہ ہے، بعد میں تدلیس علماء نے اس پہ تدلیس کا جرح لگایا. اچھا، اس کی تدلیس کی کیا حکم ہے؟ دیکھیں، تدلیس تو بہت سارے علماء کرتے ہیں، مدلسین تو بہت ہیں جن کے متعلق تدلیس کا ٹپا ہے. وہ آپ نے شعبہ کا قول دیکھا نا کہ سب تدلیس کرتے ہیں سوائے 2 آدمی کے، سب تدلیس کرتے ہیں. اس نے کہہ دیا یہ جو مدلس حضرات ہیں اس کی تدلیس کا حکم کیا ہے. سب مدلسین کا یہ متعلق یہ نہیں ہے عزیزو کہ ہر جو شخص مدلس ہوتا ہے اس کی روایت مقبول نہیں ہوتی. یہ کتاب طبقات المدلسین، یہ اس کا دوسرا جو نام ہے تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی. یہ بہت ہی اہم کتاب ہے اور مصنف اس کی بھی بہت بڑے پائے کے محقق ہے ابن حجر. کتاب چپی ہے شارع الفاروق حمان میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہاں پر یہ اپنے مقدمے میں حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 13 میں.
کہتے ہیں کہ مدلسین کے مختلف اصناف ہیں، سب مدلس ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. من لم یوصف بذلك الا نادرا کہ بن سعید الانصاری، کہتے ہیں کہ ایسے روات ہیں جو بہت ہی کم لوگوں نے کہا کہ یہ مدلس ہے، یحییٰ بن سعید جیسے. الثانیہ، دوسرا اسے من احتمل الائمہ تدلیسہ، دوسرے یہ ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جن کی علماء نے احتمال دیا کہ مدلس ہوں. وَأَخْرَجُوا لَهُ فِي الصَّحِيحِ لِإِمَامَتِهِ وَقِلَّةِ تَدْلِيسِهِ، اور لیکن ان کے احادیث علماء نے اخراج کیا، اعتبار کیا ہے کیونکہ وہ کم تدلیس کرتے تھے. فی جنب ما روا، ان کے روایات میں تدلیس بہت کم ہے. کالثوری، سفیان الثوری، او کان لا يدلس على الا عن ثقة كابن عیینہ، مثلا سفیان ابن ثوری یا سفیان ابن عیینہ، یہ بخاری مسلم کے اکابر میں سے ہیں. بخاری مسلم کے اکابر ایک حدیث، اگر ان کے سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری کے احادیث نکال دیں بخاری مسلم اور کتب اربعہ سے، وہ حدیث سے ختم ہو جائے، کہاں حدیث بچے گی ان کے پاس. کہتے ہیں مدلسین کا دوسرا طبقہ وہ ہے کہ ان کے متعلق احتمال دیا گیا ہے کہ یہ مدلس ہے، لیکن ان کی احادیث ہمیں قبول ہے، سفیان ثوری کی طرح اور سفیان ابن عیینہ کی طرح. اچھا، یہ دو طبقے ذکر کیا. پھر تیسرا طبقہ جو ہے، تیسرا جو صنف ہے مدلسین کا، من اکثر من التدلیس، جو بہت تدلیس کرتے ہیں، فراڈ ان کے حدیث میں زیادہ ہوتا ہے. فلم يحتج الائمة من احادیثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع، یہ وہ علماء ہیں جن کی حدیث علماء نہیں مانتے مگر کہ وہ تصریح کر دے سماع. پھر تین طبقات بن گئے، تین اصناف بن گئے. اس طرح نہیں ہے کہ مدلس ہر مدلس جو ہے جس کے متعلق آپ کہہ دیں مدلس، اس کی حدیث اگر سماع کی تصریح نہ ہو تو نہیں مانتے. یہ ان کے اپنے اصول پہ چل رہے ہیں. ان اصولوں کا کوئی بھائی، ان اصولوں کا اگر جھاڑو مارنا چاہے نا بہت آسان ہے، لیکن ابھی اس پہ نظر نہیں کرتے. چلے مان لیتے ہیں، لیکن یہ ان کے اصول ہیں. اچھا، پھر آتے ہیں، پھر تین طبقات بنا دیا. پھر انہی تین طبقات کے اسماء ذکر کرتے ہیں. المرتبۃ الاولی، پہلے مرتبے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس میں 30 لوگ ہیں پہلے طبقے میں جن کی تدلیس بہت کم ہے. دوسرے طبقے میں، دوسرے صنف میں، المرتبہ وعدتهم 33 نفسا، اس میں 33 افراد ہیں جو دوسرے طبقے میں، جیسے سفیان ثوری ہے، سفیان ابن عیینہ ہے، جن کی احادیث میں تدلیس بہت کم ہے اور ان کے احادیث ائمہ مانتے ہیں، علماء مانتے ہیں. اچھا، انہی میں نمبر 30 جو ہے نا، انہی ذکر میں صفحہ نمبر 23 میں ذکر کرتے ہیں اس میں شریک ابن عبداللہ النخعی دوسرے طبقے میں ذکر کرتے ہیں. مشہور بہت مشہور آدمی ہے. کان من الاثبات، بہت ہی ثقہ، اسبات میں سے، یعنی بہت ثقات میں سے. ولما ولی القضاء تغیر حفظه، جب یہ قاضی بنے تھے کوفے میں، یہ اصل میں ان کی ولادت جو ہے بخارا میں سنہ 95 میں ان کی ولادت ہے. اور یہ ان کا جد جو ہے نا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے. سنان ہے نا ایک خولی سنان جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے، اس کا دادا جو تھا کربلا میں شریک تھا وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں. یہ جب قاضی بنا تو اس کا حافظہ کمزور ہو. وکان یتبرأ من التدلیس، حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ برات کرتے تھے تدلیس سے، یہ تدلیس سے بلند ہیں. ان کے متعلق کہا گیا کہ تدلیس کرتے تھے، لیکن ان کی جو ہے وہ تدلیس سے یہ بالاتر ہیں. وَنَسَبَهُ عبد الحق فی الاحکام فی التدلیس، عبد الحق ایک فقیہ ہیں، عبد الحق الاشبیلی، کتاب ہے ان کا الاحکام الشرعیہ، شاید حنبلی یا مالکی اس طرح ان کا کتاب. عبد الحق الاشبیلی، ان کی وفات ہے وہ سنہ 600 کے لگ بھگ ان کی وفات ہے. انہوں نے اس کو نسبت دی ہے. یہ جو شریک ہیں ان کی وفات ہے سنہ 177 کو یا 175 اس طرح بھی مجھے جو یاد آتا ہے. یہ جس نے اس کو تدلیس کی طرف نسبت دی ہے وہ کب کس سنے کا؟ سنہ 600 کا آدمی ہے. وسبقه الى وصفه بذلك دارقطنی، دارقطنی نے بھی کہا کہ یہ تدلیس کرتا ہے. دارقطنی بھی 300 کے بعد ہے، اس کا معاصر نہیں ہے. یعنی تہذیب الکلام میں جو لوگ اس کے معاصر تھے، جو لوگ یا قریب العہد تھے، احمد ابن حنبل ہیں یا یحییٰ ابن معین ہیں، انہوں نے توثیق کیا. انہوں نے اس کو نہیں کہا کہ یہ مدلس تھے. بعد میں اس کو تدلیس کا ٹپا اس پہ لگ گیا. جو اصل تدلیس کا ٹپا بھی ہے نا، یہ ثابت نہیں ہے. اور ابن حجر کا صریح قول یہی ہے کہ یتبرأ من التدلیس، یہ تدلیس سے متعلق تدلیس جو ہے یہ تدلیس سے بالاتر ہے. اچھا، یہ کتاب جامع التحصیل فی احکام المراسیل، تالیف الحافظ العلائی،
حافظ علائی صاحب کی کتاب ہے، یہ صفحہ نمبر 107 میں فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، شریک ابن عبداللہ النخعی القاضی کوفی ولیس تدلیسہ بالکثیر، ان کی تدلیس زیادہ نہیں ہے، تدلیس ان کا کم ہے. یہ بھی سنہ 700 کے کچھ عالم ہیں، یہ بھی شہادت دیتے ہیں اگر تدلیس کی بھی ہے نا، اس تدلیس اس کی کم ہے. اور یہ کتاب اسماء المدلسین سیوطی صاحب کی ہے، یہ بھی کہتے ہیں شریک کان قلیل التدلیس، تدلیس ان کی کم ہے. تو عزیزوں، حافظ ابن حجر نے مدلسین میں دوسرے طبقے میں اس کا ذکر کیا شریک کا، اس طبقے میں جس میں سفیان ثوری ہے، وہ سفیان ابن عیینہ ہے، اس طبقے میں نہیں ہے جو لوگ زیادہ فراڈ کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ تدلیس سے بالا تر ہے، تدلیس کی طرف نسبت دی گئی ہے لیکن یہ تدلیس سے بالا تر. تب جب یہ ثابت ہوا عزیزو، تو آپ کا پہلا جو پوائنٹ ہے نا، یہ مدلس تھے، یہ مدلس تھے، یہ آپ کا پہلا پوائنٹ اس سے چلا گیا بھائی. یہ اگر تدلیس کی بھی ہو نا تو دوسرے بھی ہیں انہی کے طبقے کے لوگ، انہی کے صنف کے لوگ جو تدلیس کرتے تھے، لیکن ان کے احادیث لوگ مانتے ہیں، ان کی تدلیس کی وجہ سے ان کے احادیث رد نہیں ہوتی.